پریشانی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی مہربانی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی غم ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی ناکامی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی کامیابی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کام بگڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کام بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ تو جب ان کا قطب، ان کا نظریہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کے سوا نہ انہیں کسی کا خوف رہتا ہے نہ کسی کا ڈر رہتا ہے۔ تو اللہ یہ لیسن دے رہا ہے اپنے بندوں کو، اپنے معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 76 اور 77 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل ازاں آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے فرزند ہیں وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ان دلائل سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں، اور حضرت مریم بھی اللہ کی بندی اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی نشانیاں اور آیات کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو الٹے پاؤں پھر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آج جو آیات بینات تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی ما لا یملک لکم نفع ضرا ولا نفع، جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے جو سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو ناحق طور پر، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کر بھی چکے ہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ حضرات محترم، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے سوا کسی بھی دوسرے کی عبادت کرنے کا حرام ہونا، ناجائز ہونا وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے عاجزی، عبادت کا معنی ہے بندگی، عبادت کا معنی ہے فرما برداری، عبادت کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، عبادت کا معنی ہے جھک جانا، عبادت کا معنی ہے کہ جس کے سامنے آپ جھکتے ہیں اس کو آپ اپنا الہ مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اتعبدون من دون اللہ، محبوب انہیں فرما دیجئے تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو سجدہ کرتے ہو، ان سے لو لگانے کی کوشش کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت ہے یا تو اسے نقصان کا ڈر ہوتا ہے
اور یا اسے نفع کی آرزو ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں یہ دو چیزیں میٹر کرتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اسے فائدہ ملے، وہ چاہتا ہے اسے نفع ملے، وہ چاہتا ہے اس کی خواہش پوری ہو، وہ چاہتا ہے اسے بینیفٹ ملے، اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ گھبرائے نہ، اسے کوئی ڈرائے نہ، اسے کوئی خوف میں مبتلا نہ کرے، اسے کوئی پریشان نہ کرے، اسے کوئی تکلیف نہ دے۔ تو بیسیکلی انسان کی دنیا میں دو ضروریات ہیں، ایک یہ کہ وہ خوف سے بچا رہے اور دوسرا یہ کہ اسے نفع ملتا رہے۔ بیسک چیزیں یہ دو ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جن کو تم پوجتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم سر بسجود ہو جاتے ہو، جن کے سامنے تم جو ہے چیخ پکار اور رونا دھونا کرتے ہو، لا یملک لکم ضرا ولا نفع، وہ نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، وہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ جو ایک سجدہ تجھ پہ گراں گزرتا ہے، یہ ہزاروں سجدوں سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ بے نیاز کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایک اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیتے ہیں، پھر اللہ ہر ایک کے سامنے تمہیں سر بلند فرما دیتا ہے۔ جب صرف ایک رب کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، ایک رب کی عبادت میں مگن ہو جاتے ہیں، پھر رب تمہیں دنیا سے آزاد کر دیتا ہے، پھر نہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف رہتا ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی کی امید رہتی ہے۔ ڈرتے ہو تو بھی اللہ سے اور امید رکھتے ہو تو بھی اللہ سے۔ اور جب اس مقام پر بندہ مومن پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ ان کی تسلی کے لیے دنیا میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ والے بن جاتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا سیکھ لیتے ہیں، پھر نہ انہیں کوئی دنیا کا خوف رہتا ہے، نہ آخرت کا ڈر باقی رہتا ہے۔ وہ ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی مہربانی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی غم ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی ناکامی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی کامیابی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کام بگڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کام بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ تو جب ان کا کتب، ان کا نظریہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کے سوا نہ انہیں کسی کا خوف رہتا ہے، نہ کسی کا ڈر رہتا ہے۔ تو اللہ یہ لیسن دے رہا ہے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے ذریعے۔ کل محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے، اپنے غلاموں کو آگاہ کیجئے، اپنے غلاموں کو بتا دیجئے، اپنے غلاموں کو خبردار کر دیجئے، فرما دیجئے ان سے، اتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ یوز لیس پریکٹس کس لیے کر رہے ہو؟ فروٹ لیس پریکٹس کس لیے کر رہے ہو؟ میننگ لیس پریکٹس کس لیے کر رہے ہو؟ اس پریکٹس کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ تمہیں تو یا نفع چاہیے یا تم نقصان سے بچنا چاہو گے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے، تو پھر نفع مانگنا ہے تو رب سے مانگو، نقصان سے بچنا ہے تو رب سے مانگو، خوشی مانگنی ہے تو رب سے مانگو، غم سے بچنا ہے تو رب سے دعا کرو۔ تو جب تمہاری ڈائریکشن تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کلیئر ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ اور اگر اس ڈائریکشن میں، اس کانٹیکٹ میں، اس رابطے میں انقطاع آ جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا یہ رابطہ اور یہ واسطہ اور یہ رستہ، جب اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا، جب اللہ سے نہیں مانگو گے تو پھر ہر ایک سے مانگنا پڑے گا، جب اللہ سے امید نہیں رکھو گے تو پھر ہر ایک سے امید لگانی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے سوا امیدیں کوئی پوری نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب اللہ کے سوا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، یا میں ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا، تو پھر کیا انبیاء اور خصوصاً تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ